السلام علیکم دوستوں، دس از صفی ود یو۔ دوستوں ماشاءاللہ سے آج ہماری 8ویں قسط اسٹارٹ ہو رہی ہے، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ناٹ ولنگ ٹو کمپرومائز آن ہز میسج۔ جی ہاں دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے میسج کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور یہی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے میجر آپشنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ تو ان کے پاس جو پہلا آپشن موجود تھا وہ یہ تھا کہ قریش نے ان کو کہا تھا کہ آپ کنگ شپ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کنگ شپ لے لیتے تو پھر اس کے بعد وہ چینجز کر سکتے تھے وہاں پہ آہستہ آہستہ۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمپرومائز کر جاتے اور پھر گریجولی چینجز کی بات کرتے۔ اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے جو سوشل ایونٹس تھے ان کے ساتھ رابطہ کرتے اور پھر ایک سوشل ریفارمر بن جاتے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ آہستہ آہستہ وہاں لوکل سپورٹ حاصل کرتے اور پھر گریجولی چینجز کی بات کرتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پچھلی قسط میں، کہ جب انبیاء کی دعوت کی بات آتی ہے تو اس میں نے 6 پوائنٹ آپ کو واضح کیے تھے، جس میں کچھ خاص یہ تھے کہ نبی ہمیشہ ڈائریکٹ میسج دیتے ہیں، کلیئر میسج دیتے ہیں، اس میں کوئی فلسفی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف پلیجر آف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انبیاء کی طرح ڈائریکٹ میسج دیا، کلیئر میسج دیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور بالکل اپنی بات پر قائم رہے۔ تو یہ سب سے پہلی بیس تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کمپرومائز نہیں کیا، اور یہیں سے پروف ہوتی ہے ان کی ڈیوائن نیچر، ان کی ڈیوائن گائیڈنس اور ان کا توکل اللہ رب العزت کے اوپر۔ اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جب ہم مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ سے پہلے ایک شہر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں طائف۔ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا۔ اچھا، طائف میں جو ہے نا وہ سب سے بڑا میقات ہے، یعنی کہ وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ ویسے تو مختلف ایریاز سے مختلف میقات آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا میقات ہے وہ طائف کے شہر میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں میں کچھ ایڈ کروں، پتہ ہے جب میں بذات خود جاتا ہوں تو 10-12 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد طائف پہنچتا ہوں، تو اتنا زیادہ انسان تھک چکا ہوتا ہے اور جاگا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں جاتے ہی جیسے ہی آپ احرام باندھنے کے لیے اترتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ایسی ایک انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ بالکل آپ ڈیفرنٹ فیل کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد پھر مکہ آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طائف کا مقام تھا، وہاں پر ایک ٹرائب تھا، ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو ثقیف۔ اچھا، اس قبیلے نے کیا کہا؟ اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ جس رسالے کی بات کر رہے ہیں، وہ قرآن شریف کو رسالہ انہوں نے پکارا، ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن ہم یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو آپ یہ جو زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ those who separate salah from zakat are not Muslims۔ صلاح کہتے ہیں نماز کو، جو نماز اور زکوٰۃ کو جدا کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، وہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سٹینس کے اوپر تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس وقت آپ کو تو شدید ضرورت ہے کہ لوگ اسلام میں شامل ہوں، تو یہ لوگ اسلام میں آ جائیں گے اور بعد میں زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، نہ اپنے میسج پر، نہ دین کی کسی بات کے اوپر بھی۔ یہیں پر میں ایڈ کروں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اعلان جنگ کیا ان لوگوں کے خلاف جو کہ زکوٰۃ دینے کو ریفیوز کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے بولا آپ مسلمانوں کے خلاف کیسے اعلان جنگ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کوٹ کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کو الگ کرے اسلام سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں اس بات کو سمجھے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ نماز سے انکار نہیں کرتے، تو وہ مسلمان تو ہے نا، کیونکہ جو احکام قرآن میں موجود ہے اگر کوئی اس سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔
اور عمل نہ کرنا اور انکار کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے آگے جب میں بات کروں تو دیکھیں کوئی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کو سب سے زیادہ ڈیمیج اس وقت ہوتا ہے جب لیڈر اپنے پرنسپل سے ہٹ جائے، اور جب وہ اپنے پرنسپل سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی بات کی جو سگنیفیکنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کی خاص کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ذات مبارکہ میں دیکھیں، ان کی لائف میں دیکھیں، تو کبھی بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنے میسج کے اوپر۔ اسی لیے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس ذات کے اوپر، ان کے نام کے اوپر، بلکہ میں تو یہ بولوں گا۔ اچھا، اس سے آگے اگر ہم دیکھیں اس کو مثال کس طرح دیتے ہیں، he was not willing to compromise, he was not willing to water it down, and he was not willing to dilute on his message۔ ایسے ورڈز استعمال کیے گئے ہیں ان کی اس تعریف میں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس موقع کے اوپر کہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے میسج پر۔ حالانکہ پتہ ہے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ سائیکولوجیکل پریشر بہت تھا۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ ان کی جو فیملی تھی اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو پولیتھزم میں تھے نا، اور ان کے اتنے بدھ مت تھے اور بہت سارے بت تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مونوتھزم کی بات کرتے تھے کہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آفر دی کہ ہم آپ کو پاور دے سکتے ہیں، وومن دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، سب کچھ دیں گے، لیکن آپ دعوت چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے خداؤں کو مان لو، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اتنے سارے خدا کو مانتے تھے، تو انہوں نے سوچا ایک اور ایڈ کر لیں گے، کیا ہو گیا، اور ان کا تم بھی ہمارے خدا کو مان لو، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب انہوں نے بات کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے اس میسج سے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کیا لیول تھا اپنے سٹانس کے اوپر رہنے کا، کیا ان کی سمجھنے اسٹرینتھ تھی، کیا پاور تھی، کیا اللہ کی رضا کے لیے محبت تھی کہ ذرہ برابر اپنے میسج سے کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ اس کے آگے اگر ہم دیکھیں، جب بھی کوئی لیڈر اپنے میسج کے اوپر بینڈ ہو جائے اور اس سے ہٹ جائے تو اس کی سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے، بات میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی۔ اور یہی آج کل کے، اسی لیے تو ہم لیڈرز کو اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے، یا لوگ اس کے فالوور ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سٹانس سے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ تو اسی لیے یہ یہاں سمجھنے کا فرق ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ جو ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی یہ صرف ایک کوالٹی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی ڈیٹیل میں۔ اب دیکھیں اس میں ایک مثال دیتے ہیں نا کہ a tiger walks alone and sheeps a lots of company۔ شیپس جو ہوتی ہے ان کے پاس بہت ساری کمپنی ہوتی ہے، لیکن ٹائگر ہمیشہ واک کرتا ہے alone۔ تو اسی وجہ سے، اسی میسج پر قائم رہنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ لونلی بھی ہوئے اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا بھی ہوا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے میسج سے نہیں ہٹے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں طائف کی میں نے بات کری، تو میں یہاں ذرا سا آپ کو ایڈ کر دوں، طائف ہو گیا، روزہ مبارک ہو گیا اور حرم ہو گیا۔ میں لاسٹ رمضان جب گیا تھا تو میں نے وہاں کی چھوٹی چھوٹی کچھ کلپس بنائی تھی اور اس کو ایڈ کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ آپ چاہیں تو وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، صفی اللہ وسیع اللہ، تو اس میں بڑا آپ کو کلوز لک وہاں کا مل جائے گا۔ تو آج کی اب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج کی حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔
جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو دوستو جو کچھ ہم نے آج سنا اور پڑھا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو لازمی کسی ایک نہ ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے اور ہم سب کو اس کا بہت اجر و ثواب نصیب ہو۔ آپ کا دوست صفی اللہ، السلام علیکم۔